بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں بہت ساری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تمام اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری تہجد قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی، اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں نماز میں نظر آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم آپ کے سامنے حال ہے اور آپ کا اٹھنا، نماز تہجد ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا اور اس کے قبول ہے، اسے پسند ہے، وہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ تو وہ ہمیں 4 نشانیاں کون سی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سب سے زیادہ وہ یہ ہے توفیق ملنا۔ یاد رہے، نیک کام کا جو موقع ملتا ہے وہ محض اتفاق نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کا کوئی اپنا کمال ہوتا ہے۔ میں نے کام کیا، میں نے صدقہ و خیرات کیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے نماز پنجگانہ ادا کرتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، دیگر عبادات کرتی ہوں، نیک اعمال کرتی ہوں، تو میں بڑی عبادت گزار، مطلب وہ میں بار بار اپنے آپ کو یاد رکھیں اور 1000 بار یاد رکھیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کسی بھی بندے کو نیک کام کرنے کا اگر موقع ملتا ہے، نہ یہ محض اتفاق ہے اور نہ یہ اس کا اپنا کمال ہے۔ جس بندے کو بھی اللہ کی راہ میں عبادت کا موقع ملتا ہے، تہجد کا موقع ملتا ہے اور نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے انعام اور توفیق ہوا کرتی ہے۔ یہ خوش ہوتا ہے، ان لوگوں کو نیک کام کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور ان کے لیے نیک کام کرنے میں راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان بس رہے ہیں، لیکن نماز تہجد کی توفیق سب کو نہیں ملتی۔ بس جو اپنی نیند قربان کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، جب سارا زمانہ سو رہا ہوتا ہے تو اپنی نیند قربان کر کے اپنی تھکاوٹ اور سارے دن کے کام کاج یعنی دیکھتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، بلکہ وہ اٹھتا ہے اور اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے، تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور انہیں توفیق مل رہی ہے تو وہ خوش قسمت ہیں، اور وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اور وہ نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور ایک طرف ایک 20-25 سال کا نوجوان ہے، ہٹا کٹا نوجوان، ہاں جی، صحت بھی ٹھیک ہے، عقل و شعور بھی رکھتا ہے،
اور جسم میں طاقت بھی ہے، سکت بھی ہے، لیکن اسے اگر نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بہانے لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری طرف وہ بوڑھا بابا ہے، عمر کے اس حصے کو پہنچا ہوا ہے کہ جسم اس طرح طاقت نہیں رکھتا، جسم میں وہ سکت نہیں ہے، لیکن وہ اٹھ رہا ہے، نماز پنجگانہ بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، اور نہ وہ بابے کا کمال، نہ اس نوجوان کا کمال ہے، یہ کمال اللہ کی طرف سے ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اور اسے پھر نماز تہجد بھی نصیب ہوتی ہے، اور دیگر عبادات کا بھی اسے اللہ کی طرف سے اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں اکثر لوگوں سے جب یہ بات کی تو وہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہ ہو، جب اللہ ہی نہیں ہمیں توفیق دے رہا تو یاد رکھیں، اور 1000 بار یاد رکھیں، اس میں ضرور ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے اس میں۔ یاد رکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کی سنتوں کو پست پشت ڈال دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کو مول لیتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ پھر ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا، اپنے گھر میں، اپنی بارگاہ میں، اور اپنے ساتھ قرب اور محبت اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول بیٹھو، کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھو جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو جو گناہوں کے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم، جو بہت زیادہ اہم نکتہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے عبادات کی، نماز تہجد کی اور دیگر عبادات کی، تو وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی روزی کو پاک کر لیں، طیب طاہر رکھیں۔ یاد رکھیں جس بندے کی روزی حلال اور طیب ہوگی، جس کی کمائی حلال ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مستجیب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں اللہ سے دعا مانگوں تو میری دعا رد نہ ہو، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، دیگر عبادات کروں تو وہ میری عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ ہر بندے کی یہی کوشش اور یہی حاجت ہے کہ ہماری روزی پاک ہے، کہیں اس میں حرام کی کوئی کمائی تو نہیں داخل ہو رہی۔ یاد رکھیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے گا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام۔ وہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا۔ وہ کہیں بس مال آنا چاہیے، چاہے جس طرف سے بھی ہو۔ اس چیز کی کوئی پرواہ اسے نہیں ہوگی کہ یہ مال حرام آ رہا ہے یا آج میں آپ کو غور کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ہماری کمائی کس طرف سے آ رہی ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہیں ہمارا رب اس میں ناراض تو نہیں؟ جو ہم کما رہے ہیں کہیں یہ حرام کی کمائی تو نہیں؟ اس طرف توجہ دیں تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ دوسری، آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ تو توفیق کامل جانا یہ سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے آپ کی عبادات قبول ہونے کی۔ نماز تہجد قبول ہونے کی دوسری نشانی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز تہجد ادا کر رہے ہوں تو آپ کو تہجد ادا کرتے ہوئے لذت محسوس ہو، روحانیت محسوس ہو، آپ کو دلی سکون ملے۔ یاد رکھیں، عبادت میں لذت، نماز تہجد میں لذت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس طرح مریض کو کھانا کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی نا، آپ کسی مریض کو میٹھی چیز دیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کڑوی محسوس ہوتی ہے، کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح مریض کو کھانا کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا دار کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہاں پھر عبادت میں لذت و روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دلی سکون ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ اس فرمان کو سامنے رکھ کر کبھی نماز تہجد ادا کریں۔ آپ کو اگر روحانیت نہ ملے تو پھر کہیں کہ جی واقعی ہمیں تو اب بھی سکون نہیں ملا۔ آپ کبھی اس فرمان کو سامنے رکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ، نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب آپ کبھی اس فرمان کو سامنے رکھیں اور نماز تہجد ادا کریں۔ آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ جو بھی سورت ملاتے ہیں آپ پڑھیں۔ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں آپ کا رکوع بھی لمبا ہوگا، آپ کا قیام بھی لمبا ہوگا، آپ کے سجدوں میں آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ تو لذت حاصل ہو یہ دعا پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اور دنیا کی محبت اتنا کم ہو سکے اس دل سے نکالیں۔ دنیا کی محبت کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا۔ تو جن لوگوں کو تہجد میں لذت محسوس ہوتی، روحانیت محسوس ہوتی ہے، تو وہ سمجھ جائیں
کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ان کے شامل حال ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ تیسری بڑی نشانی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ اب آپ پابندی کے ساتھ نماز تہجد روزانہ ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی دن کوئی موقع ایسا آیا، کسی وجہ سے آپ کی نماز تہجد رہ گئی۔ جس دن آپ کی نماز تہجد رہ جائے تو آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے، آپ یوں محسوس کریں کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ کو اندر ہی اندر آپ کا ضمیر آپ کو وہ آوازیں دے رہا ہو اور افسوس ہو آپ کو کہ مجھے میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے۔ روزانہ پابندی کے ساتھ مداومت کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسا اور شب معراج کے موقع پر ساری ساری رات اللہ اللہ کرتے گزار دیتے ہیں اور پھر باقی سارا سال چھٹی۔ ایسا نہیں، جو مستقل مزاجی کے ساتھ پابندی کے ساتھ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نہ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس میں مداوت ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ عمل جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ تہجد کے 12 نفل نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ، مداوت کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اس فلاح بندے کی طرح نہ ہونا۔ یا رسول اللہ، کس کی طرف؟ فرمایا، وہ جو پہلے تو بڑی عبادت کرتا تھا، وہ بڑے سجدے کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اب اس نے وہ عبادات چھوڑ دی ہیں۔ فرمایا، اس کی طرح نہ ہونا، تھوڑا عمل کرو، روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کی توفیق ملی ہوئی ہے تو وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے، ان پر ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آخر میں اتنی بات ضرور عرض کروں گی، یاد رکھیں، قبولیت کا حقیقی علم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں۔ ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہے، سر جھکاتا رہے، وہ باقی اس پر چھوڑ دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔